وہ لوگ جو حج ادا کر کے واپس آ گئے ہیں یا پھر آنے والے ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو. آپ نے ایک اہم فریضہ ادا کیا ہے، ایک روحانی سفر طے کیا ہے، آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، آپ ایک نئے انسان کی طرح لوٹے ہیں. لیکن کیا واقعی آپ نے صرف لباس بدلا ہے یا پھر کردار بھی؟ کیا حج نے صرف آپ کے جسم کو تھکایا ہے یا پھر آپ کی روح کو بھی جگایا ہے؟ ہم نے نا حج کو ایک ریسٹ بٹن سمجھ لیا ہے. گناہ کرتے جاؤ، جھوٹ بولتے جاؤ، دھوکہ دیتے جاؤ، کرپشن کرتے جاؤ، اور پھر ایک دن مکہ چلے جاؤ، 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ پر دوڑو، 2 آنسو بہاؤ، اور پھر واپس آ کر وہی سب کچھ. ہم نے حج کو جنت کا فوری ٹکٹ سمجھ لیا ہے. کیا یہی حج کا مطلب ہے؟ کیا یہی دین کا تصور ہے؟ دنیا کی کوئی بھی مہذب یا ترقی یافتہ قوم صرف عبادت سے ترقی نہیں کرتی. نہ امریکہ، نہ یورپ، نہ جاپان، نہ کوریا. کسی کلیسے کی دیوار کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی مندر کے آگے ماتھا ٹیکنے سے خوشحالی نہیں آتی، کسی بھی مسجد میں طویل سجدے کرنے سے عدل و انصاف کی حکمرانی نہیں آتی جب تک کہ وہ سجدہ دلوں کو نہ بدلے. عبادت ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ایک نقطے کی طرف لے جاتے ہیں. انسان کی اندرونی اصلاح اور معاشرتی عدل، یہ ہے خیر کا قیام. لیکن جب مقصد صرف ظاہری رسومات بن جائے تو عبادت صرف ایک خود فریبی بن جاتی ہے. یورپ کی مثال لے لیں. 200-300 سال پہلے مذہب نے پوری طرح سے سب کچھ اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا. پادری بادشاہ سے زیادہ طاقتور تھا، علم پر پابندی تھی، اختلاف رائے کو کفر کہا جاتا تھا، عالموں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، سائنسدانوں کو سولی پر چڑھا دیا جاتا تھا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے سوچا کہ کیا مذہب کا مطلب انسان کی گردن پر پاؤں رکھنا ہے؟ انہوں نے قانون بنایا، عدل قائم کیا، سچ بولا، علم کو فروغ دیا اور حقوق کی حفاظت کی، اور یہی ان کی ترقی کا راز بنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی عبادات تھیں، لیکن عدل تھا، انصاف تھا، قانون تھا. صرف نمازیں نہیں تھیں، صرف روزہ نہیں تھا، یتیم کا مال کھانے پر وعید بھی تھی. اسی لیے اس دور کا ایک بدو صحابی بھی اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری سمجھتا تھا. تمام حاجیوں سے گزارش یہ ہے کہ آج جب آپ حج سے واپس آئیں تو سر پہ صرف ایک سفید ٹوپی مت لائیں، اپنے دل میں سفید نیت بھی لے کر آئیں. اگر آپ واقعی ہی حاجی ہیں پھر جھوٹ نہ بولیں، کم نہ تولیں، سفارش کر کے کسی اور کا حق کھائیں، اور نہ ہی کسی غریب پر اپنی آواز بلند کریں. اور ترقی وہی ہے جو قانون، عدل اور انصاف سے جڑی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ حج عطا کریں جو ہمیں انسان بھی بنا دے اور مسلمان بھی. اور یاد رکھیں کہ عبادت صرف وہی ہے جو کردار میں انقلاب لائے، ورنہ کرتوت اگر ویسے ہی ہیں تو پھر عبادات صرف ایک رسم بن جاتی ہے. سمجھے؟ آپ دیکھ رہے ہیں پی4 پاکستان اور مجھے کہتے ہیں عاطف مسعود. دیکھتے رہیے. شکریہ.